اہم ہے اتنی ہی اہم بات یہ ہے کہ یہ مسنون ہونی چاہیے. ہم نماز بھی پڑھیں، ہماری نماز مسنون نہ ہو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں. مسنون نماز سے قبل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. اے پیغمبر جب نماز کے لیے آنا ہو کپڑے بھی پاک ہوں، بندہ بھی پاک ہو. پاکی کے لیے، طہارت کے لیے بنیادی طور پر 4 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1، بندہ قضائے حاجت کر لے، رفع حاجت کر لے، واش روم کر لے. نمبر 2، وضو کرنا. نمبر 3، اگر وضو نہیں ہے تیمم کرنا. اور نمبر 4 ہے غسل کرنا. آج کا ہمارا سبق پہلی چیز کے حوالے سے ہے، قضائے حاجت کرنا. محترم بھائیو، اسلام ایسا مذہب ہے جو ہمیں واش روم کا طریقہ بھی بتاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بندہ منہ اٹھائے اور واش روم میں چلے جائے اور باہر آ جائے، بلکہ اسلام کا ایک پراپر طریقہ موجود ہے واش روم کرنے کا بھی. اور یہودی کہا کرتے تھے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، یہ کیسا دین ہے تمہیں واش روم کے طریقے بتاتا ہے؟ اور صحابہ کرام کہا کرتے تھے ہاں یہ ایسا ہی دین ہے جو ہمیں واش روم کا طریقہ بھی بتلاتا ہے. سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے واش روم جاتے ہوئے وہ ہے دعا پڑھنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی جب واش روم میں جائے دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں جنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اور ساتھ نبی علیہ السلام نے وجہ بھی بیان کی، فرمایا یہ دعا اس لیے ضروری ہے کیونکہ واش روم جنوں کی جگہ ہے، شیاطین کی جگہ ہے، اور وہاں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو. جب باہر نکلنا ہے تو دعا مانگنی ہے غفران. تو پہلی چیز ہے دعا مانگنی. دوسرا کام ہے جب آپ نے واش روم جانا ہے اپنا بایاں پاؤں پہلے اندر داخل کرنا. نبی علیہ السلام ہر محترم کام، ہر معزز کام دائیں طرف سے کرتے تھے، ہر غیر محترم غیر معزز کام بائیں طرف سے کرتے تھے. تو واش روم غیر محترم جگہ ہے، تو جب جانا ہے تو بایاں پاؤں، جب نکلنا ہے تو دایاں پاؤں رکھنا ہے. نمبر 3، اب واش روم کے اندر آپ چلے گئے، اب آپ کا منہ کس طرف ہونا چاہیے، پیٹھ کس طرف ہونی چاہیے، اسلام ہماری یہ بھی رہنمائی کرتا ہے. اب ایک تو واش روم ہوتا ہے چادر چار دیواری، جس طرح ہمارے یہاں واش روم ہوتے ہیں بند ہوتے ہیں. بعض اوقات بندے کو ضرورت پڑ جاتی ہے کھلی جگہ واش روم کرنے کی، فصلوں میں، کسی اوڑ میں، باہر. اسلام نے وہاں پہ بھی ہماری رہنمائی کی ہے. تو دین یہ ہمیں کہتا ہے کہ اگر چادر چار دیواری نہیں ہے، کھلی جگہ ہے، آپ کسی اوڑ میں واش روم کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے، پیشاب کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اور یہ ضروری ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، نہ تمہارا منہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو، نہ تمہاری پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف ہو. ہمارے لوگ اس بات کا خیال ہی نہیں کرتے، جہاں جگہ ملی بس واش روم کر دی، جہاں اوڑ ملی کر دی. دیکھتے ہی نہیں ہے کہ میری پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف ہو رہی ہے، میرا منہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو رہا ہے. اس بات سے لوگوں کو غرض ہی کوئی نہیں. تو اگر کھلی جگہ ہے تو نہ منہ نہ پیٹھ. ہاں البتہ اگر چادر چار دیواری ہے تو پھر پیٹھ کر سکتے ہیں، منہ پھر نہیں کر سکتے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المؤمنین ہے، میں ان کے گھر کی چھت پہ چڑھا، میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ قضائے حاجت کر رہے تھے، آپ کا سر مجھے نظر آیا، آپ کا سر رخ جو ہے وہ شام کی طرف تھا اور آپ کی پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف سے. تو جب چادر چار دیواری ہو تو پیٹھ بندہ کر سکتا ہے، منہ پھر نہیں کر سکتا. بلکہ کوشش کرنی چاہیے نہ پیٹھ ہو نہ منہ ہو. لیکن اگر ضرورت پڑ جائے، مجبوری بن جائے تو پیٹھ کر سکتا ہے، منہ پھر نہیں کر سکتا. لیکن اگر صحرا ہو تو نہ پیٹھ کر سکتا ہے نہ ہی منہ کر سکتا ہے. نمبر 4، اب ہم نے رخ بھی اپنا سیدھا کر لیا. اب اگلی بات بڑی اہم بات ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اذا اراد الحاجہ لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. فرمایا جب قضائے حاجت کرو، نبی علیہ السلام اتنی دیر تک
اپنا کپڑا نہیں اٹھاتے تھے جتنی دیر تک زمین کے قریب نہیں ہو جاتے تھے۔ اب اسلام ہماری یہ بھی رہنمائی کر رہا ہے۔ اسلام کہتا ہے یہ نہیں کھڑے کھڑے سارا کچھ اتار دو، یہ حیا کے خلاف ہے۔ اپنی چادر اپنا کپڑا اس وقت اٹھانا ہے جب آپ زمین کے قریب ہو جائیں۔ دیکھو اسلام ہماری کتنی رہنمائی کر رہا ہے۔ تو جب زمین کے قریب ہو جانا ہے تب اپنا کپڑا اپنی چادر جو ہے وہ اٹھانی ہے۔ نمبر 5، اچھا یہ کام کر رہے ہیں، اب قضائے حاجت کر رہے ہیں، اب چند چیزیں ایسی ہیں جو منع ہے، جو واش روم میں نہیں کرتے۔ نمبر 1، باتیں نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام قضائے حاجت کر رہے تھے، ایک بندہ پاس سے گزرا، اس نے کہا السلام علیکم، نبی علیہ السلام نے اس کا جواب نہیں دیا، یعنی واش روم میں باتیں نہیں کرتے۔ ایک اور حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان 2 لوگوں سے سخت ناراض ہوتے ہیں جو واش روم میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ وہ لوگ واش روم کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو بڑی سہولت ہو گئی ہے، موبائل پہ رنگ چلتی ہے، ہم کان پہ لگا لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو یہ 2 منٹ ہے باتیں کر رہے ہیں۔ تو فون سننا، موبائل پہ لگنا، آپ واش روم کریں، آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ تو منع کیا اسلام نے، دین منع کرتا ہمیں اس، اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو آپ فون بعد میں سن لیں، لوگ واش روم میں بیٹھے فون سن رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیز منع ہے۔ تو یہ 5 ہو گیا۔ اسی طرح اب آپ نے استنجا کرنا ہے، استنجا کرتے ہوئے بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دائیں ہاتھ سے شرمگاہ پکڑنے سے منع کیا ہے۔ خاص طور پہ آپ نے نام لیا کہ جب تم نے استنجا کرنا ہے دائیں ہاتھ سے نہیں کرنا، بائیں ہاتھ سے کرنا ہے۔ ہاں البتہ اگر بائیں ہاتھ کو چوٹ لگی ہے، مجبوری ہے، پھر تو بندہ دائیں ہاتھ استعمال کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح آخری بات یہ ہے کہ چند جگہ ایسی ہیں جہاں پہ نبی علیہ السلام نے قضائے حاجت کرنا سے منع کر دیا۔ نمبر 1، سایہ دار درخت۔ اب دیکھو اسلامی تعلیمات ہے، اسلام ہمیں کیا کیا بتا رہا ہے۔ سایہ دار درخت کے نیچے واش روم نہیں کرنا۔ نمبر 2، راستے میں نہیں کرنا۔ اب آپ دیکھ لیں یہ کتنی اہم حدیث ہے، لیکن ہمارے ہاں لوگ کھلے عام اس کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ آپ پبلک ایریا میں چلے جائیں، لوگ واش روم کی وہ آ رہی ہوتی ہے، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کسی بس اسٹینڈ پہ چلے جائیں، راستے میں سے آپ گزر نہیں سکتے۔ اور حدیث کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 لعنت والی جگہوں سے بچو، یعنی ایک تو جو گزرنے والے ہیں وہ تو لعنت کر ہی رہے ہیں، جس نے یہ کام کرتوت کی ہے اس کو تو ملامت کریں، اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے بندے پر جو راستے میں پیشاب کر دیتا، جو کسی سائے دار جگہ میں درخت میں پیشاب کر دیتا۔ نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا۔ نمبر 3 ہے قبرستان میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قبرستان میں پیشاب کرنا ایسے ہی ہے جیسے سریعام پیشاب کرنا۔ قبروں کا بھی حیا ہے، اگرچہ وہ فوت ہو چکے لیکن ان کا بھی حیا ہے۔ نمبر 4، غسل خانے میں پیشاب کرنا۔ ہمارے یہاں چونکہ اٹیچ باتھ روم ہوتے ہیں تو باتھ روم میں آپ واش روم کریں، غسل خانے میں نہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے غسل خانے میں واش روم کرنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے کھڑے پانی میں، پانی کھڑا ہے وہاں پہ واش روم نہ کریں۔ اسی طرح کھڑے ہو کر واش روم نہ کریں، البتہ مجبوری ہے، بندہ بیمار ہے، بیٹھ نہیں سکتا، چوٹ لگی ہے، پھر وہ کھڑے ہو کر سکتا ہے، ورنہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جو ہے وہ منع ہے۔ ہاں البتہ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ بعض وہ برتن وغیرہ بڑے ہوتے ہیں پیشاب کے ہی، ان کا شیپ ایسی بنائی ہوتی ہے تو ان کے اندر پیشاب کیا جا سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، آپ کو چوٹ لگی تھی، تو آپ نے ایک تھال منگوایا تھا، تشت منگوایا تھا، اس کے اندر نبی علیہ السلام نے پیشاب کیا تھا۔ تو ہمارے یہاں بازار سے ایسے برتن مل جاتے ہیں تو ان کے اندر پیشاب جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو خاص بات یہ ہے آخر میں پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا، یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا قبر کے اندر اس بات سے عذاب ہوتا ہے جو بندہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا۔ آخری بات یہ ہے، ہمارے ہاں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ جب پیشاب کرنا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں دائیں طرف جھک کے بیٹھو، بعض لوگ کہتے ہیں بائیں طرف جھک کے بیٹھو۔ یہ کسی بھی حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، ایسے لوگوں نے کھڑا ہوا مسئلہ ہے۔ تو دائیں پاؤں پہ وزن ڈالنا ہے، بائیں پاؤں پہ وزن ڈالنا ہے، یہ حدیث کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو حدیث کے جو مسائل تھے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ تو ہم ایز اے مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق واش روم کریں تاکہ ہمیں اس میں بھی ہمیں اجر مل جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔